بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ایک ساتھی اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ تعزیت بھی کرتا ہوں آپ سب سے، ان کے خاندان سے بھی تعزیت کی ہے، ان کے صاحبزادوں کو، ان کے رشتہ داروں کو مبارکباد بھی دی ہے، اور آپ سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی موت جس پر پوری دنیا قربان ہو جائے، اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی۔ رمضان کا مہینہ اور جمعے کے دن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اعظم الایام ہے، تمام دنوں کا بڑا ہے۔ اور پھر اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف تو اللہ کی ضیافت، آپ سب لوگ اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کے مہمانی میں، اللہ کی ضیافت میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا تو کتنا قیمتی اور کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ پھر عصر اور مغرب کا جو وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، پھر اس جمعے کے دن میں سب سے افضل وقت ہوتا ہے، یہ ساعت اجابت ہے۔ اس لیے ہمیشہ جمعے کے دن عصر مغرب کے درمیان ضرور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بہت مبارک شخصیت تھے ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ 3 سال انہوں نے تمرین افتاء کی تھی حضرت سے براہ راست۔ میرے بھی سینئر تھے، مجھ سے 2-3 سال پہلے وہ پڑھا انہوں نے حضرت سے۔ نیو ٹاؤن سے فارغ تھے، 40 سال سے ایک مسجد میں امامت اور خطابت کر رہے تھے۔ صاحبزادے ان کے یہاں جامعہ سے 2 سال پہلے فارغ ہوئے، مولانا عبد الباسط صاحب۔ انہوں نے پرسوں خط لکھا مجھے ابھی مغرب کے بعد ملا وہ خط۔ دیکھیے دنیا سے تو جانا ہی ہے، جو وقت بھی کوئی لے کر آیا ہے اس سے 1 سیکنڈ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن اعتکاف میں، رمضان میں، روزے میں، عصر مغرب کے درمیان وہ اللہ کے دربار میں پہنچے اور فرمایا کہ من مات یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، جو جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، یہ جمعے کی رات میں فوت ہوتا ہے، امین من فتنۃ القبر، وہ عذاب قبر سے محفوظ۔ تو ویسے عذاب قبر سے حفاظت کے لیے تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں پوری جائیداد، پورے پیسے لگا دوں، تو یہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جمعے کی جو موت ہے یہ بہت مبارک موت ہے۔ تو اس پورے خاندان کو بھی، بھائی مولانا مفتی سلطان ابراہیم صاحب جو فوت ہوئے ہیں آج، وہ بھی اور ان کا خاندان بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں۔ ہم ایک وقت کے لیے آئے ہیں اور زندگی کی اس گاڑی میں کوئی فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی سیکنڈ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی تھرڈ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اپنی منزل کا وقت معلوم نہیں ہے۔ کسی وقت اچانک گھنٹی بج جائے گی، آپ کا اسٹیشن آ گیا ہے۔ اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہے تو عین وقت پہ کیسے تیاری کرے گا؟ تو اپنا موٹا حساب کتاب پہلے سے رکھنا چاہیے۔ یہ ان کا خط میں تھوڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہے، بندہ سلطان ابراہیم اصلاح و رہنمائی کا طلبگار ہے، جو معمولات حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت کے وقت ان کے حکم سے جناب مفتی عبدالرحیم نے بتلائے تھے۔ 3 مرتبہ اللہم نور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ استغفار، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ، 4 تسبیح الا اللہ، پھر 6 تسبیح اللہ اللہ، پھر 1 تسبیح اللہ، کل 13 تسبیح ہوگی۔ اس کے بعد مراقبہ محاسبہ سے فارغ ہو کر مناجات مقبول کی 7 منزلوں سے 1 منزل اصلاح کے لیے کبھی رجوع نہ ہو سکا آپ سے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے میرا تعلیمی تعلق حضرت سے افتاء کے سلسلے میں ہے 1975، 76، 77 کا، جب آپ نے عرب ممالک جانے کے لیے مزید تعلیم کے لیے حضرت سے درخواست کی اور حضرت نے منع کر دیا۔ افتاء میں میرے ساتھی بھائی مظہر صاحب، حکیم اختر صاحب کے لڑکے، اور مفتی صاحب کے لڑکے بھائی خلیق ساتھی تھے، اور تعلیمی دور 1973 کی فراغت کا ہے جو نیو ٹاؤن سے مولانا یوسف بنوری سے ہوئی۔ بھائی محمد رفیق 2 سال قبل حضرت کے بڑے لڑکے تھے، فوت ہو چکے ہیں، ان سے شناسائی تھی۔ بندہ سلطان ابراہیم امام و خطیب بلال مسجد نازوان نمبر 3 گول مارکیٹ، 1974 سے اب تک
قیام ہے، لیکن امامت اب میرا بیٹا عبد الباسط جو جامعہ کا فارغ ہے، لوگ ان کی تلاوت سے خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں۔ خود بھی 15 روزہ ختم اس سال بھی سنا کر آیا ہوں۔ الحمدللہ صحت میں چاق و چوبند ہوں، تقریباً ہر مرض سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا ہے اور اکیلے اسکوٹر پر ملک بھر کا چکر لگا سکتا ہوں۔ اعتکاف یہاں 30 دفعہ کیا ہے۔ اس مرتبہ مسجد میں 5ویں خیمے میں ہوں۔ معمولات میں فرق رہتا ہے کیونکہ 10 پارے یومیہ تلاوت کی وجہ سے وقت میں تنگی رہتی ہے۔ اگر ہو سکے تو اصلاحی جواب کی اشد ضرورت ہے، لیکن جواب جناب کے ذمے ضروری نہیں۔ آگے اپنا نام لکھ۔ دیکھیے کیسا خط ہے وہ کہ مجھے ہر قسم کی بیماری سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بلایا، کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوئی، تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اللہ ان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا ای الناس خیر، یا رسول اللہ سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وحسن عمل، اس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔